السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، 1.2 ملین ڈالر کی جاب کیا آپ کرنا چاہو گے؟ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، کیوں نہیں؟ ہم کرنا چاہیں گے، مگر اس جاب میں آپ کا کوئی باس نہیں ہوگا۔ آپ جب چاہو سو سکتے ہو، جب چاہو اٹھ سکتے ہو، جب چاہیں کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ اتنی اچھی نوکری کس کو نہیں چاہیے؟ مگر جب اس کے برعکس دیکھا جائے تو اس نوکری میں صرف آپ کے علاوہ دوسرا بندہ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا، آپ بالکل تنہا ہوں گے۔ اور اس نوکری کو کرنے میں کہ یہ ہوگا کہ آپ اس لائٹ ہاؤس کے اوپر والی لائٹ کو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ صحیح سے چل رہی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ سمندر کے بالکل درمیان میں لائٹ ہاؤس ہوتا ہے، اس لیے جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو سمندر کی لہریں اتنی اونچی ہوتی ہیں کہ لائٹ ہاؤس پر چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ جو تصویر آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس وقت کی ہے جب جاب کرنے والے شخص کو ریسکیو کیا گیا تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم مکمل ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ ناظرین، ہم سب کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ آخر کار اس لائٹ ہاؤس کو بنایا کیوں گیا اور کیوں اس لائٹ ہر وقت جلتی رہنی چاہیے۔ اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ یہ بات ہے اینشنٹ زمانے کی، جب سفر کرنا ایک بہت مشکل کام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ نہ ہی روڈ سے اور نہ ہی کوئی گاڑی وغیرہ تھی۔ اسی لیے سفر کرنا کا ایک ہی طریقہ تھا اور وہ تھا پانی۔ کیپٹن مارسیس یہ بہت ہی قابل اور تجربہ کار شخص تھا اور یہ بہت ہی قابل سیلر تھا، اور یہ شخص خطرناک سمندری سفر کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک حادثہ ہونے والا تھا۔ جیسا کہ اکثر لوگوں کو اس بارے میں علم ہے کہ اس زمانے میں شپس لکڑیوں کی ہوا کرتی تھی، تو ایک رات مارسیس بہت اندھیرے والی جگہ سے گزر رہا تھا۔ پانی کے نیچے بڑی بڑی چٹانیں تھیں جس میں ان کی کشتی ٹکرا جاتی ہے اور کشتی میں سوراخ ہو گیا تھا اور کشتی الٹ بھی گئی تھی اور بہت نقصان بھی ہوا تھا۔ اب مارسیس نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل کوئی نہ کوئی تو نکالا جائے جو ان خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اوشن بہت بڑا ہے، اور پیسیفک اوشن کی بات کریں تو وہ تو بہت ہی بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے پیسیفک اوشن کے خلا سے بھی اس کو مکمل نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے اندر ہمارے چاند جیسے 5 چاند بھی آ سکتے ہیں اور بھی جگہ بچ جائے گی۔ قدیم زمانے میں جب سیلرز اس پانی میں سفر کرتے تھے تو اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ زمین کتنی دور ہے۔ اس کے علاوہ نیویگیشن اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اس وقت نہ ہی ٹیکنالوجی تھی اور نہ ہی کوئی GPS سسٹم جو سیلر کو گائیڈ کر سکے، تو اس لیے ان سیلر کو سورج تاروں پر ہی انحصار کرنا پڑتا تھا اور شروعات کے کچھ نیویگیشن ٹولز پر۔ اس نیویگیشن کی وجہ سے بہت سی مصیبتیں آ جاتی تھیں، جیسا کہ کیپٹن ایلسز کو آئی تھی۔ کیپٹن اپنے کریو کے ساتھ پیسیفک اوشن کو عبور کر رہا تھا اور رات میں ایک دم سے بادل آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ستارے چھپ جاتے ہیں، جس سے یہ راستے کا پتہ نہیں چلتا، اور اسی ستاروں کی وجہ سے یہ اپنی راستے کا پتہ لگا رہے تھے۔ جس جگہ پر تھے اس جگہ پر بہت تیز اور خطرناک طوفان آ جاتا ہے، تو یہ لوگ راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ کھلے سمندر میں گم ہو جاتے ہیں، اور اب ان کے پاس نہ ہی کچھ کھانے کے لیے تھا اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سمندر کا پانی انسان نہیں پی سکتے، کیونکہ یہ بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے۔ اس کو پینے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگ پانی میں رہنے کے باوجود پیاسے تھے۔
اس میں اکثر کریو ممبر مر چکے ہوتے ہیں۔ کیپٹن تو بہت مشکل سے زمین ملی تھی کیپٹن کو، اور آخر کار وہاں پر جا کر رکتے ہیں۔ اب یہاں پر دنیا کے سب سے پہلے لائٹ ہاؤس کی شروعات ہونے والی تھی۔ میڈیٹرینین ایجپٹ میں ہے، اور اس کے ساتھ ہے اینشینٹ سٹی آف الیگزینڈریا، اور یہ ایک ٹریڈ ہب تھا۔ مگر اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں کی لوکیشن، کیونکہ جب ٹریڈ کے لیے شپس رات کے وقت یہاں سے گزرتی ہیں تو شپس نوکدار پتھروں سے ٹکرا جاتی ہیں اور ڈوب جاتی ہیں، اور اس پر پڑا سامان بھی ویسٹ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا تھا۔ یہاں کے بادشاہ نے ماہرین کو بلوایا، اور دونوں نے مل کر ایک کمال کا پلان بنایا اور ایک بڑا سا روشنی کا مینار بنا دیا جو شپس کو گائیڈ کرے گا، اور سیفٹی کی طرف یہ پانی کے نیچے پتھروں سے بھی آگاہ کرے گا۔ اس لائٹ ہاؤس کے اونچائی 334 فیٹ تھی، اور یہ الیگزینڈریا ماربل سے بنایا گیا تھا۔ اس لائٹ ہاؤس کے اوپر ایک بہت بڑی آگ جلتی تھی، اسے ہر وقت آئل اور لکڑی کی سپلائی ملتی رہتی تھی۔ اس لائٹ ہاؤس کو اینشینٹ عجوبے میں بھی مانا جاتا ہے۔ اس لائٹ ہاؤس میں میرر اور لینس سسٹم کا بھی استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے میلوں دور جہاز کی روشنی نظر آ جاتی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ یہ لائٹ ہاؤس کنسیپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پہلے یہ لائٹ ہاؤس صرف سمندر کے کناروں پر بنائے جاتے تھے، مگر جب ٹریڈ بڑھ گئی پھر یہ لائٹ ہاؤس اس جگہ پر بنائے گئے جہاں پر سمندر کے بیچ بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے، جہاں پر شپس کو زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ ان کی وجہ سے شپس کو کوئی نقصان ہو جائے یا ان سے کوئی خطرہ محسوس ہوئے۔ شروع میں ان لائٹ ہاؤس میں آگ جلتی تھی، مگر یہ کوئی مستقل حل نہیں تھا، کیونکہ لکڑیاں اور آئل کو ہر وقت استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے بعد کینڈلز، گیس لیمپس اور آئل لیمپس بھی آ گئے تھے، مگر اس کے بعد جب بجلی آئی تو پھر یہ لائٹ ہاؤس بھی بلب پر شفٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان لائٹ ہاؤس میں زیادہ تر ایسے بھی ہیں جہاں پر بہت زیادہ ضرورت تھی لائٹ کی۔ تو ناظرین، اس طرح سے شپس کو خطرے سے دور سے پتہ چل جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ لائٹ ہاؤس کی جاب کرنے پر آپ کو 30 کروڑ روپے ملیں گے۔ صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ جل رہی ہے یا نہیں، اچھے سے جل رہی ہے یا نہیں۔ ناظرین، آپ میں سے کون ہے جو یہ جاب کرنا چاہے گا؟ کومنٹس باکس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔